بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیڈ ایس آفیشیل کے سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے جنگ احد۔ ناظرین گرامی، جنگ احد کو غزوہ احد بھی کہا جاتا ہے، اور غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ ناظرین گرامی، غزوہ احد اسلام کی تاریخ کا دوسرا سب سے بڑا معرکہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ تو ناظرین گرامی، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ بھی اسلام کی تاریخ سے واقف ہو سکیں۔ غزوہ احد حق و باطل کے درمیان برپا ہونے والا دوسرا بڑا معرکہ ہے۔ یہ غزوہ 7 شوال المکرم 3 ہجری بروز ہفتہ مدینہ منورہ کے قریب احد نامی پہاڑ کے پاس ہوا۔ یہ غزوہ مشرکین مکہ کے خلاف لڑا گیا۔ مسلمانوں کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جبکہ مشرکین مکہ کا سردار اس غزوہ میں ابو سفیان تھا۔ 3000 افراد پر مشتمل مشرکین مکہ کا لشکر بھرپور تیاری سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ غزوہ احد میں کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 1000 سے بھی کم تھی، لیکن ان کے حوصلے بلند اور ایمان مضبوط تھا۔ 6 شوال المکرم 3 ہجری کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مقام احد کی طرف روانہ ہوئے۔ اگلے دن احد پہاڑ کے دامن میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ پہاڑ کے ایک درے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا تاکہ دشمن اس جانب سے مسلمانوں پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر مقرر مجاہدین کو تاکید فرمائی کہ جب تک انہیں حکم نہ ملے اس جگہ کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ جنگ کا آغاز اس طرح ہوا کہ قریشی عورت دف پر اشعار پڑھتی ہوئی بڑھیں، جن میں مقتولین بدر کا ماتم اور انتقام خون کے رجز تھے۔ ہندہ جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی آگے آگے اور 14 عورتیں ساتھ ساتھ تھیں۔ پھر ابو عامر جو مدینہ منورہ کا ایک مقبول عام شخص تھا اور مدینہ چھوڑ کر مقامی آباد ہو گیا تھا، 150 آدمیوں کے ساتھ میدان میں آیا۔ اس کا خیال تھا کہ انصار جب ان کو دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن انصار نے ان پر لان تان کی اور واپس چلا گیا۔ اس کے بعد قریش کا علمبردار طلحہ صف سے نکل کر پکارا، کیوں مسلمانوں، تم میں کوئی ہے جو مجھ کو جلد دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھوں بہشت میں پہنچ جائے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر اسے جہنم واصل کر دیا۔ طلحہ کے بعد اس کے بھائی عثمان نے علم ہاتھ میں لیا اور رجس پڑھتا ہوا حملہ آور ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے کو نکلے اور وہ بھی مارا گیا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فوجیوں کے دل میں جا گھسے اور صفوں کی صفیں صاف کر دیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے مشہور پہلوان تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اپنی تلوار عطا فرمائی اور انہوں نے واقعی اس کا حق ادا کر دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح واضح نظر آ رہی تھی۔ معرکے کے شروع میں مسلمان غالب آنے لگے اور کچھ دیر بعد کفار شکست کھا کر فرار ہونے لگے۔ مسلمان سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں۔ اس صورتحال میں درے پر مقرر مجاہدین کی جماعت میں سے چند مجاہدین کے علاوہ باقی نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن فوج نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس درے پر کسی طرح قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ آور ہو گئے۔ اس کے علاوہ یہ افواہ بھی اڑا دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس جھوٹی خبر نے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے اور وہ ادھر ادھر بکھر گئے۔ تاہم کچھ جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدمی سے ڈٹے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا۔
ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کفار کے دوبارہ حملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ جھوٹی تھی تو انہوں نے دوبارہ اکٹھے ہو کر کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کی بہادری اور جذبہ دیکھ کر کافروں نے لڑائی سے پیچھے ہٹ جانے میں ہی عافیت سمجھی اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ مکرمہ بھاگ گئے۔ غزوہ احد میں 70 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس غزوہ میں یہ بات عملی طور پر ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فراموش کرنے اور نظم و ضبط ترک کرنے سے کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو یہ ناقابل فراموش سبق بھی دیا گیا کہ اگر انہوں نے اطاعت رسول کو اپنے ایمان کی بنیاد بنایا تو فتح و نصرت ان کا مقدر بنے گی، اور اگر انہوں نے ایک لمحہ بھی فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غفلت برتی تو یقیناً نقصان اٹھانا پڑے گا۔